وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ، یاد کرو ہمارا بندہ داؤد ہاتھوں والا، اپنے ہاتھ سے لوہا نرم کرتے تھے، ذرا بناتے تھے، کام کرتے تھے، ہاتھوں سے کام لینا سنت طریقہ ہے، اپنا کام خود کرنا سنت طریقہ ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جسم کو استعمال کرو۔ آپ نے مزدوروں کو دیکھا جو پریشان گدلے کیچڑ میں پسینے ٹپک رہے تھے، آپ نے کہا اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ اللہ کا ایک پیارا بندہ داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح ہاتھ سے محنت مشقت کرتا ہے۔ انہ اواب، بے شک وہ اللہ کو چاہنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، ہم نے کام پہ لگایا پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے رات اور صبح، والطیر محشورا، ان کی آواز پر پرندے جمع ہوتے تھے، کل لہ اواب، سب اللہ کو چاہتے تھے۔ وشددنا ملکہ، ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی، وآتیناہ الحکمہ، ان کو ہم نے عقل مندی دی، وفصل الخطاب، اور دو ٹوک باتیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود داؤد علیہ السلام پر ایک آزمائش ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ان کے پاس آنے والے لڑنے والوں کی؟ کوئی لڑتے حضرت کے پاس پہنچے۔ استصور المحراب، جب انہوں نے پھلانگا دیوار، حضرت اپنے خلوت میں تھے، وہ وقت عدالت کا نہیں تھا، اپنے گھر پہ عبادت کر رہے تھے، یہ لوگ دیوار پلانگ کے نیچے اتر آئے، کہنے لگے معاف فرمائے وقت عدالت کا نہیں ہے لیکن ہمارا فیصلہ بہت ضروری ہے۔ اس دخلوا علی داؤد، جب یہ آ گئے حضرت کے پاس، ففزع منہم، ڈر گئے حضرت۔ 3-4 آدمی دیوار پلانگ کے اندر آ رہے ہیں، ڈریں گے نہیں؟ آج کل یہ گلشن میں ہو رہا ہے، کوئی ماسی کے ساتھ اندر گھستا ہے، کہیں کسی سے غریب سے نماز کے لیے دروازہ کھلا رہ جائے فوراً اندر، اور اندر پھر ڈکیتی۔ توبہ۔ قالوا لا تخاف، پھر حضرت سے کہتے ڈرنا نہیں، خصمانے، ہم دو لڑنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، بعض نے بعض کے ساتھ زیادتی کی، فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کرے ہمارا صحیح طرح، ولا تشتت، ادھر ادھر نہ ہونا، واہدنا الی سواء الصراط، ہماری رہنمائی کیجیے، اسی بات سنو، قاضی کو کوئی کہے، جج کو کہ ہمارا فیصلہ صحیح طرح کرے، کوئی غلطی نہ کرے، ذرا خیال رکھے، وہی تو ساری باتیں ڈرانی کی۔ وقت بھی ایسا ہے کہ پولیس، فوج، رینجر سب باہر ہے، کوئی اندر نہیں ہے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجتن، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس کے پاس 99 مینڈے ہیں، دمبیاں گڑی گوسفند، ولیے ناجت واحدہ، میرے پاس ایک دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، مجھے کہتے ایک بھی مجھے دو کہ میری 100 پوری ہو جائے، وعزنی فی الخطاب، اور کمزور اور غالب آ چکا ہے مجھ پر باتوں میں، آپ اگر بچا سکتے ورنہ میری مینڈی گئی۔ یہ کہتے ہیں 99، یہ دے دو 100 ہو جائے، تو چل اپنا کام کر۔ قال، حضرت نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، یقیناً زیادتی کی آپ کے ساتھ تیری مینڈی مانگ کر اپنی مینڈیوں کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اکثر پارٹنرز لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، واقعی زیادتی کرتے ہیں بعض کے ساتھ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل کیے نے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، تھوڑے ہو وہ۔ جب حضرت نے یہ بات کی کہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے، غلط کر رہا ہے، تو اس نے کہا میری تو سنی نہیں آپ نے، ایک ہی کی بات سن کر فیصلہ شروع کر دیا۔ وَظَنَّ داؤد، سمجھ گئے داؤد علیہ السلام، انما فتناہ، کہ وہ آزمائش میں آ گئے، فاستغفر ربہ، معافی مانگی رب سے، وخر راکعا واناب، اور گر پڑے رکوع میں اللہ کی طرف مائل ہو کر، فغفرنا له ذلك، ہم نے اس کو یہ بخشا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک ہمارے پاس اس کا بڑا مرتبہ تھا، وَحُسْنَ مآب، اور بہترین ٹھکانہ۔
بہت اونچے پیغمبر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، فتووں میں غلطی نہیں ہوتی، بڑوں بڑوں سے ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کہتے ہیں یہ جو مقدمہ پیش ہوا ہے اس کی ایک وجہ ہے، داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور ان کا ایک فوجی تھا، اس کے ایک بیوی تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی چمک دمک داؤد علیہ السلام کے دربار تک پہنچی تھی۔ داؤد علیہ السلام اس کو کہتے تھے کہ تو اس کو چھوڑ، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب اس نے نہیں مانا تو آپ نے ایک مہم پر بھیجا، وہ وہاں قتل ہو گیا اور اس کی بیوی فارغ ہو گئی۔ لیکن یہ روایت داؤد علیہ السلام کے خلاف یہود نے بنائی ہے اور مولانا مودودی نے آگے بڑھائی ہے، تفہیمات میں بھی اور تفہیم القرآن میں بھی۔ یہود نے اپنی روایات کے لیے 2 آدمی چنے، اول شیعہ، پھر غیر مقلد اور پھر مولانا مودودی اور اس کا لٹریچر۔ یہ اسلام کا کم اور یہودیوں کا زیادہ کام کرنے والا۔ ایک نبی معصوم کے خلاف ڈرامہ رچا لیا۔ ایسا پاگل تو 15ویں صدی کا کوئی مولوی نہیں ہوتا کہ 99 بیوی، اور داؤد کی 99 نہیں ہے، 900 ہے۔ صحیح روایت اصح میں موجود ہے، 999 کا ہے۔ اور خدا کو کیا ضرورت ہے کہ پردہ کراتے ہیں، ان سے صاف کہہ دیتے کہ یہ داؤد آپ کے لیے تپیڑا ہے۔ بس قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت سے گبڑ دبڑ میں وہ جو غلط طریقے سے گھر میں داخل ہوئے، پریشان تھے بہت، آپ نے بات سنتے ہی فیصلہ کیا، حالانکہ مدعی کے بعد مدعا علیہ کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ بس یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، فیصلے کرے لوگوں میں حق کے ساتھ۔ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں کسی آپ جو عورتیں لے رہے وہ نہ لے، ولا تتبع الہوا، اور پرواہ نہ کرے خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، پس بے راہ کر دیں آپ کو راہ راست سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ بھٹکتے ہیں سیدھے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، بوجہ بھول جانے کے حساب کے دن۔